أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، حق تعالیٰ کی تقدیر پر رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ رضا علی الرب یعنی اپنے رب پر راضی رہنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان جب اللہ کی تقدیر پر، فیصلے پر راضی رہتا ہے تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ دنیا میں سکون اس لیے ہے کہ انسان جب اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میری تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا تھا، دکان کا چلنا نہ چلنا، بیماری کا آنا جانا، گھر میں حالات اور پریشانی کا آنا، خوشیوں کا آنا، یہ تمام میرے مقدرات میں رب کریم نے لکھا ہے۔ اگر انسان اس طرح پر راضی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں سکون آ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ تفویض اولا ہے تدبیر سے۔ اب یہ بہت جو ہے گہرا جملہ ہے، تفویض اولا ہے تدبیر سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مثلا میرے خلاف کسی نے کوئی سازش کی، میرے خلاف کوئی معاملہ ہوا، کسی نے کوئی مسئلہ میرے خلاف کر دیا۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ میں کوئی تدبیر کروں کہ اس کو کیسے گرا دوں، اس کو کیسے مار دوں، اس کو کیسے ذلیل کر دوں، اس کی عزت کیسے پامال ہو جائے۔ یہ ہوئی تدبیر، میں تدبیریں بنا رہا ہوں۔ اور انسان جب تدبیر بنانے پر لگتا ہے نا تو راتوں میں نیند حرام ہو جاتی ہے، رات بھر سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں اس کے لیے، رات بھر سوچتا رہتا ہے میں کیا کروں اس کے لیے۔ بیوی کے بیڈ کو چھوڑ کر بھی بیڈ روم میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیونگ روم میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں تفویض ہے۔ تفویض کا معنی اللہ کے حوالے کر دینا۔ انسان جب اپنے اوپر آنے والے حالات، چاہے وہ دشمن کی طرف سے ہو، اپنے مخالف کی طرف سے ہو، تدبیر کے بجائے تفویض کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو اس صورت میں سکون ہو جاتا ہے کہ بھئی جو کچھ ہوگا میرا اللہ اس سے معاملہ کرے گا، میرا رب اس سے نمٹ لے گا، میرا خالق اس سے نمٹ لے گا، اور خالق کا نمٹنا میرے نمٹنے سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ تفویض اولا ہے تدبیر سے۔ تدبیر میں پریشانیاں ہیں، تفویض میں سکون ہے۔ تدبیر میں نیند کو کھونا ہے، تفویض میں نیند کا آنا ہے۔ تدبیر میں دل کی بے چینیاں ہیں، تفویض میں دل کا ہمیشہ مطمئن رہنا ہے کہ بس یہ معاملہ میرا اللہ کے حوالے ہے، اللہ جو چاہے کرے، اس کو سزا دے نہ دے، عزت دے ذلت دے، کچھ بھی کرے، مجھے اس مسئلے کے اندر کوئی پڑی نہیں ہے۔ یہ ہے تفویض۔ تو بہرحال اسی کو کہا گیا کہ رضا علی اللہ، اللہ پر راضی رہنا۔ دیکھیں قرآن کریم میں تعالی جل شانہ نے جو انسان زندگی بھر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، زندگی بھر حالات ہیں، دنیا ہے، دنیا میں حالات چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی نشے کبھی فرار، کبھی عزت کبھی ذلت، کبھی بھوک کبھی کھانا کبھی بھوکا، کبھی دولت کا ملنا کبھی نہ ملنا، چلتا رہتا ہے، دنیا ہے بہرحال۔ اور میں نے کئی جگہوں پر یہ بات نقل کی ہے
کہ دیکھو عبادت کو حالات سے نہ جوڑو، عبادت جو ہے وہ حالات سے نہ جوڑو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اتنی عبادت کرتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی حالات ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میری دکان نہیں چلتی، میں تہجد پڑھتا ہوں میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ یہ ہم نے عبادت کو، حالات کو عبادت سے جوڑ دیا۔ اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے سجدوں سے بڑھ کر دنیا کی کسی کا سجدہ نہیں۔ کائنات کے کروڑوں سجدے ملا لو، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کمیت کے اعتبار سے امت کے سجدے زیادہ ہو سکتے ہیں، کمیت کا معنی گننا، گنتی کے اعتبار سے امت کے سجدے بہت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ امت سجدہ کر رہی ہے، اس وقت سب نے نماز پڑھی، ان کے سجدے گن لو، پھر ہر مسجد کے سجدے گنو، پھر ہر نماز کے سجدے گنو۔ گنتی اور کمیت کے اعتبار سے امت کے سجدے نبی سے زیادہ ہے اور ہو سکتے ہیں، لیکن کیفیت اور صفت کے اعتبار سے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی جو کیفیت تھی سجدے کی کہ آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو کبھی کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ نبی کی وفات ہو گئی۔ انداز لگائے کیسا سجدہ ہوتا ہوگا کہ عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں غلط خیال آتا تھا، تو بھانجے عروہ یہ پوچھ رہے کیا خیال آتا تھا؟ خالہ جان فرمایا مجھے ایسا لگتا تھا کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا ایسا خیال کیوں آتا؟ کہا اتنا لمبا سجدہ حضرت فرماتے تھے، خیر لمبا سجدہ تو ہوتا تھا لیکن نہ حضرت کا پاؤں ہلتا تھا، نہ ہاتھ ہلتا تھا، نہ بدن ہلتا تھا، نہ کچھ نہیں۔ ہمیں ایک مچھر کاٹتا ہے تو پاؤں ہلاتے رہتے ہیں۔ 2 منٹ کا سجدہ ٹھیک سے ہمارا نہیں ہوتا، 2 منٹ کا سجدہ حضرت کا روایتوں میں ہے جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ۔ تہجد بھی یہ حال تھا آپ کا۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے سورہ بقرہ فرمائی، پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ میرے خیال میں ہوا کہ اب حضرت رکوع فرمائیں گے، حضرت نے آل عمران شروع کر دی۔ اب مجھ سے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا، میرے دل میں خیال گزرا میں توڑ دوں نماز، لیکن میں نے سوچا کہ چلو آل عمران کے ختم پر حضرت رکوع فرمائیں، سورہ نساء شروع کر دی، اور سورہ نساء پوری کر کے کہاں پوری ہوتی ہے؟ 6 پارے کے 4 رکوع میں، یعنی ایک رکعت میں حضرت نے 5.25 پارے پڑھے۔ یہ تہجد کی بات کر رہا ہوں، 5.25 پارے پڑھے۔ پھر حضرت کا پڑھنا ہماری طرح یعلمون تعلمون نہیں، تو آیا میں گیا تو آیا میں گیا جیسے تراویح میں لوگوں کا چلتا ہے۔ اور عجیب و غریب حال یہ ہو گیا کہ جہاں جلدی تراویح پوری ہو وہیں بھاگتے ہم بھی، کہ قرآن جلدی کہاں پڑھا جاتا ہے بس، حالانکہ قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ نبی کے پڑھنے کی کیفیت جو صحابہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم، ٹھہر گئے۔ وہ ہماری طرح حضرت کا پڑھنا نہیں تھا۔ جس نبی کو قرآن نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، اس نبی کا قرآن کو پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر ہوتا تھا۔ پھر آیت جہنم پر رونا یہ ایک مستقل، آیت جنت پر رونا یہ ایک مستقل، عذاب کی کیفیت پر رونا یہ ایک مستقل۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب روتا ہے نا تو ویسے بھی قرات دھیمی ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت کا ایک قیام ہوتا تھا، اور روایتوں میں ہے کہ جتنا لمبا قیام اتنا لمبا سجدہ۔ تو آپ انداز لگائیں کہ کتنا لمبا سجدہ ہوتا ہو۔
جب ہی تو حدیث شریف میں آیا کہ ورمت قدماہو، پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے فتت قدماہو، پاؤں مبارک کبھی کبھی پھٹ کر خون نکلنے لگتا تھا۔ جب انسان بہت لمبا کھڑا رہتا ہے نا تو نیچے خون اترتا ہے، تو کبھی اتنا طویل قیام حضرت کا ہو جاتا تھا کہ پاؤں سے خون ریسنے لگتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہے، افسوس ہم تو ہے بولنے والے اور سننے والے رہ گئے، مجھے بول کر لذت آ رہی ہے، آپ کو سن کر لذت آ رہی ہے۔ آج کل یہ حال ہو گیا ہے، عمل کے میدان میں تو ہم سے کچھ ہوتا نہیں۔ کوئی لمبی تہجد تو نہیں، 4 رکعت مختصر بھی تہجد ہم سے نہیں بن پاتی، لمبی تہجد تو بہت دور کی بات، مختصر تہجد بھی ہم سے نہیں بن پاتی کہ چلو اس وقت 5:25 کے اوپر جو ہے صبح ساجد ہمارے وہاں ہو رہی ہے، یہ تو ابھی 5:25 ہوئی، ورنہ 6 بجے ہو رہی تھی ابھی تو کچھ دن پہلے۔ انسان کی نیند جو ہے نا وہ رات کی ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 6 یا 6:30 گھنٹے، بس اس پر اس کی نیند پوری ہو جاتی۔ یاد رکھو شریعت مطہرہ جو ہے وہ انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ مستقل موضوع ہے، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں فطرت اور شریعت کو سمجھاتا۔ شریعت مطہرہ فطرت کے خلاف کبھی نہیں۔ حق تعالی جل شانہ وعظم والہ نے ہمارا نیچر جو بنایا ہے، ہماری فطرت جو بنائی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ رات میں سو جاؤ، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ اسی لیے کہا گیا کہ عشاء کی نماز پڑھو تو عشاء کے بعد باتیں نہ کیا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد باتیں نہ کیا کرو۔ ہاں البتہ چند لوگوں کو اجازت ہے تعلیم و تعلم پڑھنا پڑھانا ہو، وعظ و نصیحت، لیکن وعظ و نصیحت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 10:30 بجے حضرت اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، ابھی دھواں دار 2 گھنٹے کا بیان چل رہا ہے، ضعف الطالب والمطلوب ہے، عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور، مولوی بھی کمزور، سننے والے بھی کمزور۔ مودی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آئے، مجمع بڑا ہو تو میں شروع کروں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب شروع کرے تو ہم جائیں۔ ضعف الطالب والمطلوب ہے، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، عابد بھی کمزور ہے، معبود بھی کمزور، یہ غلط طریقہ۔ عشاء کے بعد ضرور تعلیم و تعلم، وعظ و نصیحت کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ یہ نہیں کہ 10:30 بجے آپ بیان شروع کریں اور 12 بجے تک للکارتے رہیں اور فجر کی نماز غائب ہو جائے۔ بیان کا زیادہ سے زیادہ درجہ بہت کھینچ کر کے رکھو تو مستحب کا ہوگا، اور فجر کی نماز فرض عین ہے۔ بھلا جو بیان فرض عین کو چھڑوا دے وہ بیان کیا ہے؟ میرے بھائیوں ان مسائل کو بہت سمجھیں، بہت سمجھیں۔ اصل اللہ کی یادیں ہیں، اصل جو ہے وہ اللہ کی یادیں ہیں۔ ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے دل کے، ہمارے قرآن۔ ایک مرتبہ شروع میں جب بخاری شریف ملی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شام کو بخاری شریف کا درس تھوڑا سا طویل ہو گیا، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، طلبا کی بھی رکعت دیں، حضرت تو خیر دوڑتے ہوئے آ گئے، طلبا کا وضو نہیں تھا، وضو کرنے گئے، 1 رکعت دیں۔ اس وقت ناظم مدرسہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم کے ناظم محتمین، حضرت نے حضرت شیخ یونس صاحب کو فرمایا، مولانا بخاری نماز کے لیے ہے، نماز بخاری کے لیے نہیں۔ ایسی نصیحت کرو، بخاری نماز کے لیے، نماز بخاری کے لیے نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے بعد میری زندگی پوری ہو گئی کہ میں نے کبھی اپنا درس کبھی نہیں کیا، بس نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز سے پہلے چلے تاکہ سنت بھی پڑھ جائے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وہاں بہت افراط ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں نمازوں کی نمازیں غائب ہو رہی۔ تو عشاء کے بعد تعلیم و تعلم کی اجازت، وعظ و نصیحت کی اجازت، لیکن حدود، اپنی بیوی بچوں سے بات کرنے کی اجازت، حدیث شریف میں ہے بیوی بچوں سے بات کرنے کی اجازت۔ حضرت گھر تشریف لاتے تھے تو عشاء کے بعد بیوی بچوں سے باتیں کرتے تھے۔ عشاء کے بعد مہمانوں سے بھی بات کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ مہمان اسی وقت آئے۔ تو کچھ لوگ مستثنی ہیں، باقی عشاء کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکروہ ہے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ عشاء سے پہلے سونے کو حضرت نے اس لیے مکروہ فرمایا، سستی آ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، اور عشاء کے بعد اس لیے باتیں کرنے سے منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرتے رہو گے، فجر کی نماز غائب ہو جائے گی۔ مسائل شریعت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فطرت، ہمارا نیچر یہ کہہ رہا ہے کہ رات میں سونا چاہیے، تو شریعت بھی کہہ رہی ہے سو جاؤ۔ اسی لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے رات میں کوئی عبادت نہیں رکھی۔ دیکھ لیں، دن میں تو ہے دمادم نماز ہے، لیکن رات میں کوئی نماز نہیں۔ عشاء جہاں آپ نے پڑھ لی، طلوع آپ صبح صادق تک کوئی نماز نہیں، آپ پوری رات آپ کو دے دی گئی، اور تہجد کو سنت قرار دے دی گئی، فرض نہیں قرار دیا۔ اگر تہجد کو فرض قرار دیتے تو ہم میں سے کتنے ادا نہیں کر پاتے اس کو سنت قرار دیا، اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے فضیلت بیان فرمائی، ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ رب میرا جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، رزق عطا طلب کرنے والا، میں اسے عطا کروں، اس کی مغفرت کر دوں، اس کو عزت عطا کروں، اس کو رزق عطا کروں۔ ترغیب دی جا رہی، اور ترغیب کے ذریعے سے ہمیں تہجد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو فطرت اور نیچر اگر میرا اور آپ کا یہ بنا ہوا ہے کہ رات میں سونا چاہیے، تو شریعت بھی کہہ رہی ہے رات میں سو جاؤ۔ میرا اور آپ کا کھانا جو ہے نا، وہ طبیعت چاہتی ہے کھاؤں میں، نیچر ہے میرا، اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ میری فطرت یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پیوں، تو میری فطرت اور نیچر میں کھانا اور پینا ہے۔ شریعت بھی کہہ رہی ہے کھا لے اور پی لے، حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ کبھی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ تو ایسی جگہ پر ہے جہاں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور تیری جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور خطرہ ہے کہ موت آ جائے گی، تو اس صورت میں تجھے حرام کھانے کی بھی اجازت دے دیتی ہوں۔ فطرت ہے نا انسان کو کھانا، لیکن شریعت نے یہ کہا میں تجھے کھانے پینے کی اجازت تو دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا حدود سے تجاوز نہ کرنا، حرام کے درجے میں نہ چلے جانا۔ تیری فطرت ہے کھانا، شریعت بھی کہہ رہی ہے کھا لے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن آگے فرمایا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ضائع نہ کرو مال کو۔ تو یہ دنیا کے لوگ عجیب و غریب تقریریں کر رہے ہیں کہ فطرت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ جس رب نے شریعت بنائی اسی رب نے فطرت بنائی ہے، تو شریعت اور فطرت میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت دقیق بحث ہے۔ یہ فطرت اور شریعت یہ کی ہے، البتہ شریعت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ کھانے پینے کی تجھے اجازت ہے، اتنا یاد رکھ کہ حدود سے تجاوز نہ کر، بارڈر سے آگے نہ نکل جا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، اللہ کے حدود ہے، یہ حرام کی پہلے کی باتیں ہیں، بس وہاں تک تو جا سکتا ہے، باقی حرام میں تو قدم نہ رکھنا۔ البتہ مسئلہ تب پیدا ہو جاتا ہے جبکہ میری فطرت پر میری خواہش غالب آ جاتی ہے، اور خواہش غالب آ کر کے فطرت کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، تو شریعت وہاں بریک لگا دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو جن سے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی۔ شریعت کہاں منع کر رہی ہے جن سے خواہش پوری کرو،
لیکن جن سے خواہش پورا کرنے کے لیے شریعت کہہ رہی ہے یقیناً تجھے اجازت ہے، لیکن حدود شرع میں رہ کر نکاح کے ذریعے سے چاہے تو 1 سے کر، 2 سے کر، 3 سے کر، 4 سے نکاح کر، انصاف کے ساتھ تیری زندگی اگر گزر سکتی ہے تو تو 4 سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن حدود شرع میں رہ کر کے تو اپنی خواہشات کو پوری کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تناکحوا تناسلوا، نکاح اس لیے کرو تاکہ نسل چلے۔ اشارہ کیا کہ نکاح کا مقصود صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے، نکاح کا مقصود جو ہے وہ انسانوں کا وجود ہے تاکہ دنیا کے اندر اس امت میں اضافہ ہو اور قیامت کے دن سب سے بڑی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اس تناسلو کے لفظ سے نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیوی نہیں بچوں کی ماں ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے بیوی، خوب سمجھے اب اس مسئلے کو، ایک تو ہے بیوی اور ایک ہوتی ہے بچوں کی ماں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نسل پیدا ہو، نسل پیدا ہونا گویا کہ اولاد کا پیدا ہونا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی غرض صرف بیوی بنانا نہیں ہے، بچوں کی ماں لانا ہے۔ اب جب بچوں کی ماں لانا ہے تو اس صورت میں خوب یاد رکھیں ماں تعلیم یافتہ ہونی چاہیے تاکہ بچوں میں تعلیم پیدا ہو، اور اگر ماں میں تعلیم نہیں ہے تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو تعلیم دے، اور تعلیم ایسی دے کہ تربیت کرے وہ ماں اپنی اولاد کی۔ آپ کہو گے کیسے ثابت ہوا کہ ماں ہی کو تعلیم دینا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے نا وہ ماں کی گود سے لے کر مہد سے لے کر، مہد کا معنی ماں کی گود قبر تک ہے، یعنی پورا علم۔ تو جب مہد کا معنی ماں کی گود ہے تو اس صورت میں پہلی ذمہ داری تربیت کی ماں کی ہوا کرتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کرے، اگر ماں میں علم ہوگا تو اولاد کی تربیت ہوگی، اور اگر ماں میں علم نہیں ہے تو اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ نتیجہ یہ بنے گا کہ پیدا ہونے والی اولاد نسل تو چلی لیکن وہ نسل امت کے لیے فتنے کا ذریعہ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر بڑی گہرائی، اسی لیے ایک روایت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح نہ کرو جیسے اس گھاس کی طرح ہو جو گوبر کے اوپر نکلا ہوا ہے۔ کیا تشبیہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ گوبر سے جو گھاس نکل رہا ہے وہ بظاہر بڑا ہرا بھرا لگ رہا ہے لیکن بنیاد اس کی غلط ہے۔ فرمایا تم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جو بڑی خوبصورت تو تمہیں معلوم ہوئی لیکن بنیاد اس کے آبا و اجداد میں غلط ہے، تو نتیجہ یہ بنے گا کہ ہماری نسل بھی کہیں نہ کہیں ضلالت اور گمراہی پر جائے گی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، خیر یہ ایک طویل مضمون ہے جو اس وقت، خیر یہ تو میں نے اشارہ کر دیا کہ شریعت اور فطرت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جو لوگ فرق کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس رب نے جب فطرت بنائی ہے اسی رب نے شریعت بنائی ہے۔ کھانا پینا میری طبیعت اور فطرت ہے، شریعت نے کہا بالکل اجازت ہے لیکن حرام میں قدم نہ رکھنا، پینے کی اجازت ہے حرام میں قدم نہ رکھنا۔ یقیناً مجھے خواہشات پورا کرنا ہے، شریعت کہہ رہی ہے یقیناً پورا کر لیں، ہم تمہیں قرآن کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے اجازت دیتے ہیں، اجازت نہیں ترغیب دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ترغیب دے رہے ہیں، قرآن ترغیب دے رہا ہے نکاح پر۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو، تم حکم کر رہے ہیں نکاح کرو تم 2 2 3 3 4 4، اور انصاف نہ کر سکو تو 1 سے۔ تو ترغیب کی جا رہی ہے لیکن حدود شرع میں رہ کر اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ یقیناً یہ ساری باتیں غلط، فطرت غلط تب بن جاتی ہے جب اس فطرت کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جب خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے نا اس خواہش والے کو اب شریعت دشمن نظر آنے لگتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت تو میری دشمن ہے، اور اس شریعت کے ماننے والے کون ہیں؟ خشکی دماغ ہے، پرانی وانی کے لوگ ہیں۔
اور کیا کیا الفاظ اس کے اوپر بولتے ہیں. حالانکہ اگر اس کی اپنی فطرت دیکھیں تو وہی اس کے اندر سے نکل رہا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے. شریعت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ حلال کھاؤ گے تو ملال نہیں ہوگا، اور جھٹکے والا کھاؤ گے تو کھٹکے پیدا ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جھٹکے میں کھٹکے ہوا کرتے ہیں اور حلال میں ملال نہیں ہوتا. کوئی غم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ چیز 100% حلال ہے. تو شریعت نے حدود رکھے ہیں، ان حدود سے ہم تجاوز نہ کریں. بہرحال فطرت اور شریعت یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. فطرت جب بھی کوئی تقاضا کرتی ہے شریعت کہتی ہے کہ بالکل اللہ نے تجھ کو اسی بات کا حکم دیا ہے، لیکن حدود شرع میں رہ کر. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ 50-50 رکھو کہ کچھ تو جو ہے ادھر چلے جاؤ اور کچھ اسلام کے اندر رہو، یا 60-40 کا مسئلہ کر لو کہ 60% اسلام میں رہو اور 40% ادھر چلے جاؤ، یا 80-20 کا مسئلہ کر لو کہ 80% جو ہے ادھر چلے گئے اور 20% اسلام میں رہے. اسلام یہ نہیں چاہ رہا ہے، اور یہ کہا کہ یہ جو کچھ مسائل تھے وہ ماکر شریعتوں میں سب گزر چکے، کہ وہاں رہبانیت بھی انہوں نے اختیار کر لی، وہاں نکاح کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. وہ سارے مذاہب اپنی جگہ ہیں. اسلام قیامت تک کا مذہب ہے، اس کے اندر فطرت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں. فطرت اور شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو شریعت کہتی ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے، جو فطرت کہہ رہی ہے وہ شریعت کا حکم ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سمجھ لیں تو نیچر اور اسلام، نیچر اور شریعت، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رب کریم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو میں ان ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بیان کروں کہ تمہاری بھی فطرت یہی ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، تمہارا نیچر وہی ہے جو شریعت کہہ رہی ہے. شریعت اور فطرت میں کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت مطہرہ نے یہ جو کہا ہے، یہ ماقبل شریعت کے بعد میں بہت مشہور ہو گیا یہ جملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ایک رخسار پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا رخسار سامنے کر دو. تعلیم عیسیٰ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے. میری فطرت یہ کہتی ہی نہیں ہے کہ کسی کے ایک تھپڑ کو کھا کر کے میں دوسرا بھی کھاتا رہوں. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ پھر یوں کہا جائے کہ ایک میزائل ہماری بستی پر برسایا گیا ہے تو بھائی ہماری دوسری بستی پر بھی برسا دو. کیا یہ فطرت کی بات ہے؟ سراسر غلط ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کر دینا کہ عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک رخسار پر اگر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی رخسار پیش کر دو. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے. یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے، فطرت کے خلاف ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قرآن کے ذریعے سے ایک بات ارشاد فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ دوسرا رخسار دے دو، اپنے قرآن کے ذریعے سے یوں فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارے تو پہلا طریق تو یہ ہے کہ معاف کر دو، دوسرا رخسار دے دو یہ نہیں کہا ہے، معاف کر دو. اگر معاف نہیں کر سکتے ہو تو اتنا بدلا لو جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر تم نے زیادہ کر لیا تو خوب یاد رکھو تم ظالم بنو گے، وہ مظلوم بنے گا. اولاً تو یہ فرمایا گیا کہ معاف کر دو، دوسرا رخسار دینے کو نہیں فرمایا گیا، معاف کر دو. اور اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا کام کرو کہ جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اتنی آپ کو اجازت ہے، اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور صاف طور پر تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے. تو خیر میں دوسری بات پر نکل گیا، مجھے کچھ اور بات کہنا تھا. میری سلسلہ گفتگو کا مسئلہ تو یہ تھا کہ رضا علی اللہ، ہم تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ اطمینان کا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو ساری زندگی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا. تو اب تیری موت ہو رہی ہے تو اللہ کہتا ہے راضیۃ مرضیہ، تو ساری زندگی راضی تھا تو آج تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. راضیۃ مرضیہ،
جب تو ساری زندگی اللہ سے راضی رہا تو آج موت کے موقع پر اللہ تجھ سے راضی، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے سے دنیا میں بھی امن اطمینان اور سکون رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے فیصلوں پر راضی تھے۔ خوب سنیں، لیت لعل کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اور یہ کرتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، اور ایسا کرتا تو دکان چل جاتی، اور ایسا کرتا تو کھاتا نہ ہوتا، اور اس طرح کا معاملہ کر لیتا تو میرے پیسے اور زیادہ آ جاتے، ارے یہ کیا ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں صحابہ کرام کے وہاں نہیں تھی۔ وہاں جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، پہلا سال ہے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نر کھجور کے جو درخت تھے، جس کو ہم نر کہتے ہیں، میل کہتے ہیں، تو اس پر جو ہے کھجوریں نہیں آتی، اس پر پھول آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نر کھجور کے پھولوں کو لے کر مادہ کھجور کے جو درخت تھے اس کی جڑوں میں ڈالتے تھے۔ حضرت نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ اس کی وجہ سے مال بہت آتا ہے، کھجوریں بہت ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر نہ کرو تو؟ فرمایا حضرت آپ کا حکم نہیں کیا صاحب، سر کھجوریں کم آئی تو حضرت نے فرمایا کیا کرتے ہیں کہ بھائی میری آمد سے پہلے تو بہت کھجوریں ہوا کرتی تھی اور اس سال جو ہے بہت کم کھجوریں آئی۔ تو فرمایا حضرت آپ نے جو وہ منع کر دیا تھا اور ہم نے اس کو نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ شکل ہمارے وہاں بھی ہے، لیکن کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ ہمارے وہاں جب آم کی کلم بنائی جاتی ہے نا چھوٹی سی، تو اس کے ساتھ مذکر اور میل درخت کی چھوٹی سی ٹہنی بھی لگائی جاتی ہے، اس کو جوائنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جوائنٹ کرنے کے بعد اس کو گھالا جاتا ہے زمین میں۔ اب وہ کلم چلتی ہے اور وہ جو مذکر اور میل جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے میں مر جاتا ہے۔ یہ ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے لیکن کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے جو کہا تھا اس کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا تو کھجوریں کم آئی۔ تو حضرت نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ تمہارے دنیا کے مسائل کو خوب جانتے ہو، تم کرتے ہو، تم جو کرتے ہو نا وہ کرتے رہو۔ لیکن صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا کاش چھپ کر بھی کر لیتے تو اچھا ہوتا تاکہ بات بڑھ جاتا، نہیں، جو مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ گویا اللہ پر اشکال کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پر تمہارا اشکال ہے، ایسا کرو، جو مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس اب اس کے اوپر لیتا اور لعل کہ میں ایسا کرتا تو ایسا۔ ایاکم واللو، بخاری شریف کی روایت ہے، حرف لو کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرف لو کا معنی اگر مگر، یعنی اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نہیں، تقدیر پر ایمان رکھو کہ جو فیصلہ میرے مقدر میں تھا خداوند قدوس کی طرف سے میں اس پر راضی ہوں۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا اچھا یا برا، حالات، مسائل، پریشانیاں، خوشیاں، ساری باتوں میں وہ راضی رہا کرتے تھے۔ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلے پر حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ 3 سال وفی قول 6 سال وفی قول 8 سال تک حضرت کو ایسی بیماری تھی، ایسی بیماری تھی کہ حضرت کروٹ تک نہیں بدل سکتے تھے اور ایک ہی کروٹ پر زندگی گزار دی۔ لیکن جب بھی کوئی عیادت کے لیے پہنچتا تھا اور پوچھتا تھا حضرت کیسے ہو، فرمایا الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ فرمایا حضرت حالت یہ ہے کہ آپ کروٹ تک نہیں بدل سکتے ہیں اور کہتے الحمدللہ۔ فرمایا اللہ اس سے بدتر حالت میں بھی مجھے رکھ سکتا تھا۔ یہ ہے رضا علی التقدیر، یہ ہے تقدیر پر راضی ہونا۔ جب صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ تقدیر پر راضی تھے تو پھر اللہ نے پروانہ کیا دیا، قیامت تک قرآن میں تم پڑھ رہے ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ پروانہ کیوں ملا؟ یہ پروانہ ملا ہے تقدیر پر رضا کی بنیاد. وہ راضی تھے اللہ کے فیصلوں پر، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ. پیر مومنہ کا واقعہ روایتوں میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص تبلیغ کے لیے بھیجے تھے 13 صحابہ کو. خالص تبلیغ، کوئی مقصد نہیں تھا. وہ قبیلے والے آئے تھے، اس کا سردار آیا تھا، حضرت نے اس کو دین پیش کیا. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجیے تاکہ وہ ہمارے پاس آ کر کے اپنا دین سکھائے. حضرت نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور یہ 70 کے 70 صحابہ کرام کی صفت روایتوں میں آئی ہے کہ دن بھر لکڑیاں چن کر کاٹ کر جنگل سے مارکیٹ میں بیچتے تھے اور رات بھر مسلح پر کھڑے رہتے تھے. قراء کرام جیسا. قراء کا معنی یہ آج کل کی اصطلاح کے قراء نہیں جس کو ہم قاری صاحب کہتے ہیں. حدیث میں جب لفظ قراء کا لفظ آتا ہے نا تو وہ بہت قرآن پڑھنے والے، یہ مطلب ہے. تو رات بھر مسلح پر کھڑے رہنے والے تھے اور دن بھر حلال اور محنت کی کمائی کھانے والے تھے. یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا. یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے، اللہ کے حبیب نے خط مبارک دیا تھا کہ بھئی وہاں جا کر کے یہ خط دے دینا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کے بلاوے پر ہم دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ان لوگوں نے غداری کی اور بات کرنے کے لیے امیر جو مقرر ہوئے تھے، متکلم جو مقرر ہوئے تھے، وہ امیر قافلہ تو اور تھے، لیکن بات کرنے کے لیے جو متکلم مقرر ہوئے تھے وہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت گفتگو کر رہے تھے، حضرت کا خط پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنے میں ایک دشمن اٹھا اور پیچھے سے آپ کو نیزہ مارا اور اتنے زور سے مارا کہ آگے نکل آئے. جیسے ہی خون کا فوارہ ہو رہا ہے، حرام ابن ملحان نے یوں خون لے لیا اور خون لے کر کے اپنے چہرے پر لگایا، اور جملہ جو نکلا ہے موت سے پہلے وہ جملہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. صرف ایک صحابی بچ گئے تھے، باقی 69 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اس واقعے میں ہے کہ ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے جو الفاظ کہے تھے، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ مجھے سنانا. بلغوا عنا قومنا، ہمارے قوم کو ہماری خبر پہنچا دے اللہ. انا قد لقینا ربنا، ہم نے اپنے رب کو پا لیا. کس عالم میں پایا؟ فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی. یہ صحابہ کا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کو وحی بنا کر اتارا. یہ پڑھی جاتی تھی، آیت تھی. یہ تو کچھ وقت تک قرآن میں یہ آیت چلی ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کو قرآن سے منسوخ کر دیا. لیکن بہرحال ان کے اس مبارک جملے کو اللہ نے وحی بنا کر اتارا. اس روایت میں ہے فرضی عنا وارضانا، یہ موت کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیرا فیصلہ اسی موت پر ہے تو ہم راضی ہیں. بس مجھے یہ بتانا ہے کہ رضا علی اللہ، اللہ کے فیصلے پر راضی. آپ تعجب کرو گے کہ اس واقعے کے ذیل میں محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی نیزہ لگا انہوں نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. اس جملے کو سن کر بے شمار لوگ ایمان لے آئے جو وہاں تھے، یہ کہہ کر کہ موت کے موقع پر کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یقیناً یہ کامیاب ہوا ہے اسی لیے بول رہا ہے. فزت ورب الکعبہ. میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی. ہم تعالیٰ ہمارے شان میں جو فیصلہ فرمائے، اچھا ہو برا ہو، امیری ہو غریبی ہو، بیماری ہو صحت ہو، جو فیصلہ ہمارے حق میں فرما دے ہم اس پر راضی رہیں گے. اس کو کہا جاتا ہے رضا علی اللہ. اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، ہم جب راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے پوچھا. کیا پوچھا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ رب تو ہم سے راضی ہے، اس کی کیا نشانی؟ چلو ہم تو راضی ہے،
کہ تو جو فیصلہ کر رہا ہے اس پر ہم راضی ہیں، لیکن تو ہم سے راضی ہے اس کی کیا نشانی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے؟ تو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ تو کلیم تھے نا، کلیم اس کو کہتے ہیں جو بہت باتیں کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت باتیں کیا کرتے تھے، بہت باتیں کیا کرتے تھے. ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم تو اپنے رب سے باتیں بہت کرتے ہو، ذرا میرے اسرائیلی روایت ہے، ذرا میرے متعلق بھی پوچھ لو کہ میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ رب کریم نے مجھ کو یہ بتایا، میں نے جب پوچھا تو کہ بھئی تیری مغفرت ہو جائے گی. تو عورت کہنے لگی مجھے بڑا تعجب ہے تیرے رب پر، میں فاحشہ اور بدکار اور زانیہ اور گندا کام کرنے والی عورت، اور اس پر بھی تیرا رب میری مغفرت کو کہہ رہا ہے، مجھے تعجب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، فرمایا پہلے میں معاف کرنے والا تھا لیکن اب تجھے معاف نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا میں تجھے سزا دوں گا اس لیے کہ میں نے ستاری کی تھی، تو نے اپنے عیب کو کھول دیا. میں نے تیری ستاری کی تھی اور تو نے اپنے عیب کو کھولا. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ ستار ہے، ستاری کو پسند کرتا ہے. نہ اپنا عیب کھولو نہ کسی کا عیب کھولو. ہمیں اپنا عیب بھی نہیں کھولنا چاہیے، دوسروں کا عیب بھی نہیں کھولنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ میں رنگنے کا کیا مطلب؟ اللہ کریم ہے، اے مومن تو بھی کرم والا بن، تو بھی سخاوت والا بن، اس لیے کہ تیرا رب کریم. اللہ رحیم ہے، تو بھی رحم والا بن. اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا، تو بھی معاف کرنے والا بن، تو بھی دوسروں کو معاف کر. اللہ رزاق ہے، تو بھی بن، اس لیے کہ اللہ دیتا ہے. بندے کو بھی چاہیے کہ دوسروں کا تعاون کرے، مدد کرے. رزاقیت کی صفت اللہ کی ہے، صبغۃ اللہ. بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، غرباء کو، مساکین کو، علماء کو دینا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ. تو وہ رزاق ہے، وہ دیتا ہے. تو مومن کے اندر بھی اسی لیے حق تعالیٰ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے. بندے کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کھلانے والا بنے، کھانے والا نہ بنے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ روایت پڑھتے ہیں، میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ روایت ہے، بخاری کوئی بھاگتے دوڑتے پڑھنے کی کتاب تھوڑی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا ایمان کا شعبہ ہے. معلوم ہوتا ہے لوگوں کا کھانا یہ کفر کا شعبہ ہے اور دوسروں کو کھلانا یہ ایمان کا شعبہ ہے. اطعام الطعام کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کا کھانے والے نہ بنو، حرام کا لینے والے نہ بنو، ناجائز مال حرام نہ کرو بلکہ دوسروں کو دینے والے بنو. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ بندوں میں ہونی چاہیے. اسی لیے رب کریم کی ایک صفت ہے ستاریت، وہ ستار ہے. بندوں کو کہا گیا تو بھی ستار بن، اپنے عیبوں کو بھی نہ کھول، دوسروں کے عیبوں کو بھی نہ کھول. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب رات میں بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو پتا نہیں. لیکن بندہ صبح اٹھ کر کے خود ہی جب بیان کرتا ہے کہ میں نے تو آج رات یہ کام کیا، تو حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے پردہ ڈالا تھا، تو نے خود کھولا ہے نا، تو تو نے ایک کے سامنے کھولا ہے، میں عالم کے سامنے کھول دوں گا. تو اس عورت نے جب یوں کہا کہ اللہ سے پوچھ لو، تو فرمایا مغفرت. فرمایا تیرا رب عجیب ہے، اتنے سارے میرے گناہ ہیں، زنا ہے، فحش، بدکاریاں، طائفہ، اور میں تو بدکار ہوں، اور اس پر تیرا رب معافی کو کہہ رہا. تو پھر وہی آئی اب معافی نہیں، اس لیے کہ میں نے ستاری کی تھی، تو نے خود کھول دیا ہے، اس لیے اب تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم تھے، بہت باتیں کرتے تھے. اسی لیے معراج کے واقعے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو مقرر نہیں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں کے کم کرانے کے لیے موسیٰ کو مقرر فرمایا، اس لیے کہ موسیٰ ہی بار بار بھیجنے والے. حضرت موسیٰ کا انتخاب فرمایا کہ تم ہی بات کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بار بار جاتے رہیں گے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہے گی. تو حضرت موسیٰ کلیم تھے. رب سے پوچھا کہ اللہ
چلو میں تو تیرے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن تو راضی ہے، اس کی کیا نشانی، اس کی کیا دلیل؟ سنو، اللہ جل شانہ نے فرمایا تیرے دل میں تقدیر پر راضی ہو جانا، میرے فیصلے پر راضی ہو جانا، اور تیرے دل میں اس کا اطمینان ہو جانا اگر آ گیا ہے تو سمجھ لے کہ تیرا رب بھی راضی ہو چکا ہے۔ اگر تو دنیا میں راضی ہے تو یہ میں نے ہی ڈالا ہوا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں تجھ سے راضی ہوں، یہ نشانی ہے اس بات کی۔ اور اگر جزا فضا ہے، شکوہ شکایت ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب فیصلوں پر ہم راضی رہتے ہیں نا تو شکر گزاری کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے، ورنہ شکر گزاری کا مادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، شکر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یاد رکھو، شیطان جب دنیا میں اترا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بندوں کو بے نمازی بناؤں گا، میں ان کو روزے چھڑواؤں گا، میں ان کو زکات نہیں دینے دوں گا، میں ان کو حج نہیں کرنے دوں گا، میں ان کو زنا میں لے جاؤں، یہ نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، عَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو ناشکر بنا دوں گا، اکثر کو ناشکر بنا دوں گا۔ ناشکرہ بہت خراب صفت ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں بہت بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو کیا فرمایا؟ لے تو نہیں لوں گا جو دیا ہے وہ، ولئن کفرتم، تو لے تو نہیں لوں گا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری پر عذاب کو سخت فرمایا۔ اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے نا تو پھر جو نعمت ہے اسی کو عذاب بناتا ہے اللہ، یہ بھی یاد رکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ایک بستی تھی، یہ ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے، کسی بستی سے متعلق، یہ صورت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اس مثال میں ہمارا صورت بھی ہو سکتا ہے، اس مثال میں کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک بستی ہے، قریتن کانت آمینۃ مطمئنہ، اس بستی کے رہنے والے بڑے امن اطمینان سے رہتے تھے، بڑے امن، میں نے بڑا امن اطمینان دے رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کل مکان، رغدم من کل مکان، چاروں طرف سے ان کی انکم کے ذرائع تھے، چاروں طرف سے انکم کے ذرائع تھے، اولاد بھی دے رہی تھی، سورسز بہت زیادہ تھے، دکانیں بھی خوب چل رہی تھی، کاروبار بھی بہت اچھا تھا، من کل مکان۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، ہائے ہائے، ناشکری کی اللہ کی نعمت، تو کیا کیا اللہ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے میری ناشکری کے نتیجے میں نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب چکھایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کھانا نہ ملے، مفسرین فرماتے بھوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی حرص اور لالچ کبھی پوری نہ ہو۔ کیسے تفسیر فرمائی؟ کبھی اس کی لالچ پوری ہی نہ ہو، دو دکان ہے تو تیسری، اور تیسری ہے تو چوتھی، اور چوتھی ہے تو پانچویں، اور پانچویں ہے تو آٹھویں، اور آٹھویں ہے تو 10ویں، بس بڑھتا ہی چلا جا رہا، اس کی حرص اور لالچ ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس کی بھوک نہیں مٹ رہی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور خوف کیسا دیا؟ خوف ایسا دیا کہ راتوں میں نیند حرام ہو گئی، باہر کا بھی خوف، اندر کا بھی خوف، کہیں دولت کوئی لوٹ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اور کوئی بات نہ ہو جائے، کسی کو کہیں بھنک نہ لگ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اے سی کے چلتے ہوئے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، پسینہ اتر رہا ہے، 2 بجے بیٹھا ہوا ہے، بیوی پوچھ رہی ہے کیا ہوا؟ بس بے چینی ہے۔ ارے بھائی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکریہ کی، جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ ہو. قرآن کریم میں قوم سبا کا ایک واقعہ اللہ نے پیش کیا ہے، خوب سنو. قوم سبا کا واقعہ. قوم سبا کو اللہ نے بڑی نعمت دے رکھی تھی، باغات تھے ان کے، فارم ہاؤس تھے ان کے، باغات میں ان کے بہترین مکانات تھے، اور بیچ سے نہر جاری تھی، اور ایک ڈیم بنایا تھا انہوں نے، اور اس ڈیم کے اندر پانی بھی بڑا میٹھا تھا، اور کھجور کے درخت اور گریپس اور انگور کے بیلیں چلی رہی تھی، اور اس کے علاوہ انار اور کیا کیا ان کے باغات تھے، اور بڑے آرام سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن اللہ کی ناشکری، نمازوں کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، نبی کی بغاوت کی اور نبی کا انکار کیا، یہ سب ناشکری تھی. اہل مکہ کے سلسلے میں قرآن کریم میں یہی اللہ نے فرمایا ہے، وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، ان لوگوں بڑے ناشکرے تھے کہ ہم نے محمد رسول اللہ ان میں دیا، لیکن انہوں نے اس نبی کی ناشکری کی. تو نبی کی ناشکری کی، نبی کا انکار کیا، نبی کو مارنے کے لیے آئے. نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ڈیم کو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا تھا وہی ڈیم ٹوٹ گیا. اور جب وہ رب توڑنے پر آتا ہے نا تو اس کو میزائل اور بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ چوہے پیدا کر دیے، اور چوہوں نے ڈیم کو توڑا، اور وہ ایسا پانی بہا کہ جو باغات ان کے انکم کے ذریعے تھے وہی باغات ہلاکت کا ذریعہ ہو گیا. قرآن اس واقعے کو کیوں نقل کر رہا ہے؟ بھائی کوئی کتاب ہم پڑھتے ہو اور وہ کتاب میں کوئی واقعہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے تو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ہماری تعلیم کے لیے نا. قرآن نے یہ واقعہ ہم کو اس لیے نقل کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں نے بھی تم کو جو نعمتیں دے رکھی ہے، اگر تم ناشکری کرو گے میں اسی نعمت کو تمہارے خلاف عذاب بنا دوں گا، اسی دولت کو عذاب بناؤں گا، اسی مکان کو عذاب بنا دوں گا، اسی نعمت کو عذاب بنا دوں گا. اس کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. ایسی بات ہے کہ تعالیٰ جب اس کو دولت کو عذاب بنانے پر آتا ہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے. تو خیر، رضا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کے ذریعے سے شکر کا معنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. اور ایک جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ. کیسا بہترین جو تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تمہارا شکر ادا کرے گا. اس نے پیدا کیا مجھ کو محض موتنے والا، گندگی والا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے بنو گے تو میں تمہارا شکر ادا کروں گا. شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت عطا کروں گا، دنیا میں سکون دوں گا، آخرت میں تمہیں جنت عطا کروں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. رب کریم ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے. حقیقت یہ ہے کہ ناشکری تین طرح پر ہوتی ہے. ایک تو زبان سے، ہر وقت ہماری زبان ناشکری پر ہے. ایک بدن سے، بدن کی ناشکری، میں میرے اعضاء کو غلط استعمال کروں. آنکھ دی ہے اس نے، گناہوں میں استعمال کرو، یہ ناشکری. دماغ دیا اس نے، گناہوں میں استعمال کرو، ناشکری. دل دیا اس نے، ناشکری. یہ ہے کہ میں غلط باتیں سوچوں، یہ ناشکری ہے. یہ بدن کی ناشکری. اور ایک ناشکری اور ہے، اور وہ ناشکری یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کی ملی ہوئی نعمت کے مقابلے میں اپنا مقام اللہ کو بتانا اور یوں کہنا میں اتنی نماز پڑھتا ہوں اور مجھے اتنا ہی ملا، یہ بھی ناشکری ہے. اپنا مقام بتا رہے ہیں اللہ، اپنا اسٹیٹس بتا رہے ہیں. گویا میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں تیری بہت عبادت کرتا ہوں. اتنا نہیں، مجھے اتنا سارا ملنا چاہیے. گویا میں اپنی اوقات بتا رہا ہوں. اللہ بندہ ہو کر اس کو اوقات بتانے کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک عابد و زاہد نے 500 سال تک عبادت کی، جب اس کا انتقال ہوا، فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو رب کریم کی طرف سے فرمان آیا کہ جاؤ ہم نے اپنے فضل سے معاف کیا.
تو دل میں اس عابد کے خیال گزرا کہ پھر میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ اب تعالی علیم بذات الصدور نے کہا اس کو جہنم کے کنارے کھڑا کرو. اس کو جب کھڑا کیا گیا اور تپش لگی اور گلا سوکھنے لگا تو فرشتے کو بھیجا پانی لے کر. وہ ایک گلاس پانی لے کر کے گیا. وہ کہتا ہے پانی پلا دے. کہا بھی بدلا دے اس کا. کہا کیا بدلا؟ تو کہا عالم آخرت میں پیسے تو چلتے نہیں، عبادت چلتی ہے. کہا تیری عبادت لا. کہا کتنی عبادت؟ کہا 500 سال کی عبادت ایک گلاس. کہا میرے پاس موجود ہے لے لے. 500 سال کی عبادت دی اور ایک گلاس پانی پیا. رب کریم نے بلایا اور فرمایا کہ ایک گلاس کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی. میں نے 500 سال تک دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کا حساب لا. اس کا حساب. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی بھی جا سکتا. کوئی حاجی، قاضی، نمازی، علامہ، شیخ الحدیث، مفتی جو دعویٰ کرے تو کوئی نہیں. اللہ کی نبی فرما رہے اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے حضرت سے پوچھا، سوال کیا اس روایت پر، وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ یعنی آپ کے تو بہت بڑے اعمال ہیں، آپ؟ تو حضرت نے فرمایا لا الا ان يتغمدني اللہ، اگر محمد پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو محمد بھی نہیں جا سکتا. اور حضرت قسم کھا کر فرما رہے واللہ، اللہ کی قسم، محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس کی رحمت نہ ہو. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں، تو میں اور آپ ہم اپنے اوقات بتائیں اللہ کو کہ میری عبادت، میری نماز، میری تہجد، میرا صدقہ، میری زکات اور میرے عطایا اور میرا حج اور میرے عمرے اور میری تہجد، میں اللہ کو کوئی اوقات بتاؤں؟ میرے اوقات کی، میری عبادت کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا جائے، اس کے ذریعے سے شکر گزاری کا مزاج بنتا ہے. اور جتنے شاکر بنو گے رب کریم اتنی ہی عطاؤں سے مالا مال فرمائے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے میں بہت عطا کروں گا. جتنا ہے اسی پر ہمیں خوش رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اور رب کریم یہ مبارک مہینہ دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور ہمیں اے اللہ رمضان کی انوار سے مالا مال فرما دے. ویسے ترجمہ ہوتا ہے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میں نے اس کا ترجمہ کیا رمضان کے انوار سے مالا مال فرما دے. یہ اس لیے رمضان تک نہیں کہ سموسے بھجیے کھاتے رہے اور فالودے میں آلودہ ہوتے رہے، اس لیے رمضان نہیں دی. 11 مہینے بہت کھا لیا، بہت کھا لیا، بہت کھا لیا. اگر کم کھاؤ گے مر نہیں جائے گی، موت نہیں آئے گی. روزے کی حقیقت جو اللہ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ آ جائے. اور تقویٰ آتا ہے نفس کے مرنے پر، اور نفس مرتا ہے کم کھانا، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، اور غیبتوں سے اور برائیوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں خانقاہ چلتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے تھے، بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے. تو حضرت شیخ کا پہلے ہی دن ایک نصیحت ہوا کرتی تھی سب کو. فرمایا خوب سوئیو اور خوب کھائیو لیکن زبان بند رکھیو. کھاؤ بھی سو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن برائی نہ کرنا، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا. بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں امام احمد بن حنبل اور بعض اکابر کے وہاں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اکابر فرماتے ہیں روزہ ٹوٹتا نہیں. ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے انوار و برکات ختم ہو کر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملا. ایسے ہی ہے. تو اپنے رمضان کو رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا. رمضان جل جانا. رمضان گناہوں کو جلانے والا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے رمضان کیا آتا ہے دور دور تک کھانے جاتے ہیں، رات تفریح میں گزارتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں. حالانکہ رات تو عبادت کے لیے تھی کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تراویح کو اخلاص کے ساتھ پڑھا، یہ مت دیکھو کہ کہاں جلدی ہوتی ہے وہاں پڑھتے چلے جائیں، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ 3 پارے والی مسجد میں چلے جاؤ اور پھر 11ویں روزے سے گھومتے رہو، یہ بھی غلط طریقہ۔ یاد رکھو پورے قرآن کا سننا ایک مستقل سنت ہے اور تراویح کا پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، 2 سنتیں الگ ہیں۔ اگر آپ نے 10 رمضان تک میں 3 پاروں میں قرآن کو ختم کر لیا ہے تو دوسرے عشرے میں دوسرا قرآن پڑھ لو، تیسرے عشرے میں تیسرا پڑھ لو، کیا بکھر جائے گا ہمارا۔ 11 مہینے بہت گھوم گھام کر ہم نکالتے ہیں، اور خصوصاً ایک تیسری بلا اور وبا جو ہمارے زمانوں میں چلی ہے وہ کرکٹ، رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلنا، والی بال کھیلنا، IPL کے مسئلے بہت سنا، بہت دیکھا، بہت غفلت اپنے دلوں پر لے لی۔ کم سے کم 1 مہینہ تو اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب نے اس لیے یہ مہینہ نہیں دیا ہے، وہ تو اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے رب کو منا لیں جو ناراض ہو چکا ہے۔ یہ جو حالات ہیں نا، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ابھی مول صاحب نے میرے اوپر علامہ ابن قیم کا ایک ملفوظ بھیجا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر سے اللہ تعالیٰ کسی کو بالفرض والتقدیر حیات دے دے، یعنی زندگی دے دے قبر والے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تمنا کیا ہے تیری، تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ مجھے رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے۔ یہ ہے رمضان کی راتوں کی فضیلت، اور ہماری راتیں جو ہیں وہ عیاشیوں میں گزر رہی۔ بعض علماء نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے رمضان میں، صرف آخری عشرے میں نہیں۔ حضرت کا فرمان یہ ہے کہ 1 سے لے کر 30 تک میں لیلۃ القدر ہے۔ ہو سکتا ہے جن راتوں میں میں میچ کھیل رہا تھا، گھوم رہا تھا، تفریح کر رہا تھا، گالی گلوچ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، غیبتوں میں مبتلا تھا، اور وہی کہیں لیلۃ القدر نہ ہو اور اللہ کا عذاب نہ اتر جائے۔ خطرے کی گھنٹی، یہ خطرے کی گھنٹی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تعالی ہماری زندگیوں کی اصلاح فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ کے شکر گزار بندے بنائے۔ اللہ کی ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم شکر گزار بندے بنے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے رہیں گے، اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چونکہ آئندہ مجلس کا شاید ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے آج جو ہے یہاں جمع ہو گئے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ رب تعالی مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اس کی رحمتیں، اس کے انوار، اس کی برکات جہاں اترتی ہو، اللہ ہمارے قلوب کو مزین فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اور رب کریم اپنی عطاؤں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی بخششوں سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، سیئات سے معافی عطا فرما۔ اللہ حسنات قبول فرما، اللہ حسنات قبول فرما۔ اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان کے انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس میں جو تیری بخششیں اترتی ہے ہم تمام کو مالا مال فرما، ہمیں عطا فرما، ہمارے قلوب کو مجلہ و منور فرما۔ اے اللہ تراویح اور نماز اور تلاوت کو اور روزوں کو تیرے حبیب کی سنت کے مطابق رکھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں شاکر
ناصبر بندے بنا، ناشکر بندے بننے سے حفاظت فرما، ہمیں صابر بندے بنا، اے اللہ ناصبر بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو، حاجات کو پورا فرما، سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، سب کے کاروبار میں، روزی روٹی میں اے اللہ انتہائی برکتیں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت و مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی گھر کی پریشانیوں کو تو ہی حل کرنے والا ہے، اللہ سب کے گھر کی پریشانیوں کو حل فرما دے، اور رب کریم ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔